علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین برادران اسلام، آج کی یہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جامع مسجد غلہ منڈی رائیونڈ کے اندر سالانہ محافل میلاد مصطفیٰ کی آج کی ہماری یہ دوسری نشست جس میں ہم حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کے تصدق سے ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اسی طرح ہمیں اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑھ چڑھ کے میلاد پاک منعقد کرنے، حضور کی عظمت و شان کی مجلس منعقد کرنے، محافل منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ اللہ خالق کائنات جل وعلا مجدہ الکریم نے ہمیں بڑا ہی مبارک اور پاکیزہ عقیدہ، محبت و مودت اور عشق و محبت والا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا عطا فرمایا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کی محفل ہو، حضور کے معراج پاک کی محفل ہو، سرکار کی عظمت کی بات ہو، حضور کے اصحاب کی عظمت کی بات ہو، حضور کی آل کی عظمت کی بات ہو، امت کے اولیاء کی عظمت و شان کی بات ہو، ان سب کی عظمت کو مان کے دل و جان سے تسلیم کر کے ان کی عظمت کا اعلان کرنے والا عقیدہ میں اہل سنت کا عطا فرمایا۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ وہ مبارک عقیدہ ہے، اللہ کے قرآن، حضور کے فرمان، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، اولیاء کرام کے عقائد و نظریات اور ارشاد و تصریحات سے بحمد اللہ تعالی ثابت اور واضح ہے، اور حضور کے صحابہ سے لے کر آج تک جو اللہ کے ولیوں کا، اللہ کے محبوب بندوں کا عقیدہ، منہج اور طریقہ چلا آ رہا ہے، اسی کو عقیدہ اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ جب ہم کسی مسئلے کی، کسی عقیدے کی دلیل کو لیں گے تو یہ بات ہر کلمہ پڑھنے والا جانتا ہے کہ سب سے پہلے عقیدے کا مسئلہ قرآن سے لیا جائے گا، اور پھر حدیث سے عقیدے کو ثابت کیا جائے گا، اس کے بعد امت کا جس مسئلہ پر اجماع ہو، اجماع امت کے مسئلہ کو لیا جائے گا، اور جس کو قرآن نے منوایا ان کو ماننا پڑے گا، جن کو میرے نبی نے منوایا ان کو ماننا پڑے گا۔ قرآن کو ماننا ہے، حدیث کو ماننا ہے، کیونکہ اللہ رسول کو ماننے والا وہ قرآن و سنت پر ایمان رکھتا ہے، تو قرآن و سنت میں جس کو منوایا ہے ان سب کو ماننا ہوگا۔ جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ نے جس کو منوایا اس کو بھی مانے گا، جو رسول اللہ کو مانتا ہے، رسول اللہ نے جس کو منوایا اس کو بھی مانے گا۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جس کو اللہ منوائے، اس کا رسول منوائے، اس کو مانے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل ایمان، اہل سنت اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں، اور جن کو اللہ رسول نے منوایا ہے ہم ان سب کو ماننے والے ہیں۔ یہی اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی حقانیت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ ہمارے عقیدے کے اندر افراط و تفریط نہیں، غلو و تنقیص نہیں، کمی اور زیادتی نہیں، رفض و خروج نہیں۔ جو عقیدہ امت مسلمہ کا صحابہ سے لے کر آج تک معتدل صراط مستقیم اور درمیانہ عقیدہ صراط مستقیم والا چلا آ رہا ہے، اسی عقیدے کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ ایک تو مثالیں دے کے میں بات کو آگے چلاؤں گا۔ دیکھیے
کلمہ پڑھنے والوں کے اندر مختلف طبقات موجود ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ جتنے طبقات اہل سنت کے عقیدے کے مقابلے میں ہیں، ان کے اندر افراط و تفریط موجود ہے۔ وہ اپنی مرضی سے کہتے ہیں بس ہم ان کو مانیں گے، ان کو نہیں مانیں گے۔ ایک طبقہ وہ کہتا ہے ہم ان کو مانیں گے، ان کو نہیں مانیں گے۔ ہم کہتے ہیں جب ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں تو جن جن کو رب رسول نے منوایا ہے سب کو ماننا پڑے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، المستدرک علی الصحیحین کے اندر امام حاکم حدیث نمبر 318 اور دوسرے نسخے کے مطابق حدیث نمبر 321 لے کے آئے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک چیز اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اور دوسری میری سنت ہے، ان دونوں کو ہمیشہ تھامے رکھنا۔ حضور کا یہ ایک خطبہ ہے۔ اب آپ کو کئی ایسے لوگ ملیں گے جو صرف یہی خطبہ پڑھتے ہیں، ان کے جمعہ کے خطبات کا جز، ان کی دیگر مجالس کی تقریروں کا جز، بس کسی پر ہم کہتے ہیں یہ ایک خطبہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اور حضور کا دوسرا خطبہ صحیح مسلم کے اندر کتاب المناقب کے اندر موجود ہے۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نبی پاک علیہ السلام کا خطبہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے حجۃ الوداع سے واپسی پر غدیر خم کے موقع پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا لوگو میں تم میں دو باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا، اور دوسری چیز میری اہل بیت ہے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا اور میری اہل بیت کا لحاظ کرنا، میری اہل بیت کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کے حقوق کا لحاظ کرنا، نبی کریم علیہ السلام کا یہ دوسرا خطبہ ہے۔ اب دوسرا خطبہ ایک خاص طبقے نے بس اسی کو پکڑ لیا اور وہ کہتے ہیں بس قرآن اور اس کے بعد اہل بیت۔ ایک طبقہ کہتا بس قرآن اور سنت، حالانکہ حضور کا تیسرا خطبہ بھی موجود ہے، جامع ترمذی میرے پاس موجود ہے، کتاب الفتن کے اندر 2165 نمبر حدیث ہے۔ مقام جابیہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسرا خطبہ ارشاد فرمایا۔ حدیث کے راوی سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آج جس جگہ پہ میں کھڑا ہو کے خطبہ دے رہا ہوں، نبی کریم علیہ السلام نے اس مقام پہ خطبہ دیا۔ اور حضور نے خطبہ کیا دیا؟ نبی پاک علیہ السلام نے خطبہ دیا، لوگو اوصیکم باصحابی، میں تمہیں اپنے صحابہ کی وصیت کرتا ہوں۔ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اوصیکم باصحابی، میں تمہیں اپنے صحابہ کی وصیت کرتا ہوں۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یعنی تابعین کی وصیت کرتا ہوں۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اتباع التابعین کی وصیت کرتا ہوں۔ لمبی حدیث ہے، فرمایا علیکم بالجماعۃ وإیاکم بالفرقہ، تم پر جماعت کا ساتھ لازم ہے، جماعت کا دامن تھام کے رکھنا۔ وإیاکم الفرقہ، جماعت سے کٹ کر، جماعت سے الگ ہو کر بننے والے جو فرقے ہیں، جو الگ ہونے والے گروہ ہیں، ان سے بچ کے رہنا، ہمیشہ جماعت کا دامن تھام کے رکھنا۔ کتنے خطبات ہو گئے؟ بولی کتنے ہو گئے؟ ایک وہ طبقہ جو کہتا بس کتاب اللہ اور سنت، دوسرا وہ جو ابھی محرم کو کہتے ہیں بس کتاب قرآن اور اہل بیت، اور تیسرا وہ جو صرف صحابہ کی بات کرتا ہے۔ سنیوں اپنے عقیدے
کرم سے ہم کتاب اللہ کو مانتے ہیں، سنت رسول کو مانتے ہیں، نبی کی اہل بیت کو مانتے ہیں، مصطفیٰ کی صحابہ کو بھی مانتے ہیں۔ ان تینوں خطبات پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے اندر جب صحابہ کی بات آتی ہے تو ہمارے دل شاد ہو جاتے ہیں اور آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، اور نبی کے اصحاب کی بات آئے، نبی کے اہل بیت کی بات آئے، ہم گج وج کے اہل بیت طہار کا ذکر بھی کرتے ہیں، حضور کے اصحاب کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشاعرہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اہل سنت کان بیڑا پار اصحاب حضور سنت نجیم ہے اور ناو ہے عطرت رسول میں علیکم بالجماعت وإیاکم والفرقہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے اللہ کی عطا سے کہ امت کے اندر آگے فرقے پیدا ہوں گے، گروہ پیدا ہوں گے، امت کے اندر آگے افتراق ہوگا، انتشار ہوگا، گروہ بندی ہوگی، اور افتراق و انتشار ہوگا، اور اس کی خبر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے دے دی۔ سنن ابی داؤد کے اندر صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، فرمایا جو تم میں سے اختلافا کثیرا، فرمایا جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا تو تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ کیا دیکھے گا؟ اختلافات دیکھے گا۔ امت کے اندر اختلاف ہوں گے، امت کے اندر گروہ بندی ہوگی، تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ تو اگر ایسا موقع آ جائے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، تم پر میری اور میرے خلفاء مہدیین الراشدین کی سنت لازم ہے، یعنی میرے بعد میرے خلفاء راشدین کا دامن تھام لینا، ہدایت پر ہوگے، صراط مستقیم پر۔ اب حدیثوں کے ساتھ حدیثیں جوڑتے چلے جائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خبریں دی، پیش گوئیاں فرمائیں، اور امت کے لیے جو ڈائریکشن اور سمت متعین فرما دی، اور وہ یہ ہے، ابھی حدیث کتاب الفتن سے جامع ترمذی کی 265 پڑھی، حضور نے فرمایا علیکم بالجماعت وإیاکم بالفرقہ، جماعت کے ساتھ رہنا، فرقوں سے بچ جانا۔ اوصیکم باصحابی، میں تمہیں اپنے صحابہ کی وصیت کرتا ہوں، صحابہ سے جڑ جانا، پھر وہ جو صحابہ کے بعد تابعین ہیں ان سے جڑ جانا، پھر تابعین کے بعد تابعین سے جڑ جانا۔ اور ابھی ابو داؤد کی حدیث پڑھی ہے، جب اختلاف آ جائے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، تم پر میری اور میرے خلفاء مہدیین الراشدین کی سنت لازم ہے۔ اور آئیے سنیں ابھی داؤد کی ایک دوسری حدیث ہے، اور یہ حدیث کی ترجمہ کتابوں کے اندر 18 اصحاب رسول اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الا ان من قبلکم من اہل الکتاب افترقوا علی 72 ملہ، خبردار تم سے پہلے جو قومیں اور ملتیں تھیں وہ 72 گروہوں اور فرقوں میں تقسیم ہو گئی۔ وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى 73، میری یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ ستفترقو، افترق یفترق افتراق، فعل مضارع کے اوپر جب سین اور سوفا ہو جائے تو ماضی مستقبل قریب کا معنی دیتا ہے، یعنی ان قریب میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، تقسیم ہو جائے گی۔ صحیح حدیث سنے ابھی روت کی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان میں سے 72 فی النار وواحدۃ فی الجنہ، ان میں سے 72 جہنم میں اور ایک جنت میں جائے گا۔
72 جہنمی اور ایک اب حدیث پوری سننی بھی ہے سمجھنی بھی ہے. کئی لوگ وہ ہیں جو حدیث کا انکار کر دیتے ہیں اور کئی وہ ہیں کہ انکار تو کر نہیں سکتے. کیسے انکار کریں؟ آپ اس کے معنی کو چینج کرتے ہیں, مطلب بگاڑ دیتے ہیں اور اپنا باطل معنی اور مفہوم پہنانے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیں میں حدیث پوری پڑھ رہا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا نا کہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی میری امت, 73 علی 73 سنتان و 70 فی النار و واحدۃ فی الجنہ, 72 جنت میں اور ایک جنت میں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے سرکار کی بارگاہ میں پوچھا, جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا, یا رسول اللہ 72 جہنمی اور ایک جنت میں, ما هذه الواحدہ, وہ ایک جنت میں جانے والا کون سا ہوگا؟ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے وہاں بھی اپنے اصحاب کا ذکر کیا, فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے اور عقیدے پر ہوگا. معلوم ہوا کہ حضور کے صحابہ کو چھوڑے گزارا ہو سکتا نہیں. جو جس کے عقیدے کے اندر صحابہ نہیں, جو صحابہ کا دشمن اور باغی ہے, وہ ہدایت اور حق پر ہو سکتا نہیں. یہ حدیث بتا رہی ہے. تو فرمایا سنتان و 70 فی النار و واحدۃ فی الجنہ, 72 جہنم میں ایک جنت میں. یہ میں نے جامع ترمذی کے الفاظ پڑھے, کتاب میرے پاس موجود, اور سنے ابی داؤد کے الفاظ ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جنت میں جانے والا ہی الجماعت, وہ جو 73 ہوں گے, 73 میں 72 جہنم میں ایک فرقہ, جو جنت میں ہی الجماعت, وہ مسلمانوں کی جماعت ہوگی. کیا ہوگی؟ ابھی حدیث پوری جامع ترمذی سے 2165 نمبر, علیکم بالجماعت و ایاکم والفرقہ, جماعت کے ساتھ لازم پکڑو جماعت کو, فرقوں سے بچ جاؤ. معلوم ہوا جن فرقوں کی مذمت کی گئی ہے وہ ہیں جو امت کی جماعت سے کٹ کر بننے والے ہیں, الگ ہونے والے ہیں. صحابہ سے لے کر تابعین, تابعین سے لے کر اتباع تابعین, پھر ائمہ مجتہدین, آج تک اللہ کے فضل و کرم سے جو مسلمانوں کا سواد اعظم اور جماعت اور مرکزی عقیدہ چلا رہا ہے, اسی کا نام اہل سنت و جماعت. اس کا نام کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت. اہل سنت, اور عربی میں کہتے ہیں اہل سنت والجماعت. اہل سنت والجماعت یعنی سنت والے, سنت رسول, سنت صحابہ والے, والجماعت اور مسلمانوں کی جو مرکزی جماعت ہے اسی کا نام اہل سنت والجماعت. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ان احادیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ امت کی جماعت اور اسلاف امت کا دامن تھامنا ضروری ہے. اگر ان سے کٹ کے الگ ہو کے وہ اپنا رستہ اختیار کرے گا تو وہ ہدایت پر ہو سکتا نہیں. سورۃ النساء کی آیت نمبر 15 میں نے تلاوت کی خطبہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ. اب آیت سمجھ آئے گی تو جو بھی لیے, کیونکہ ہم قرآن سمجھتے ہیں حضور کی حدیث کی روشنی میں. سبحان اللہ کہہ دو, سبحان اللہ. یہ ترتیب ہے ہماری اہل سنت کی کہ قرآن سمجھیں گے حدیث کی روشنی میں, اور حدیث سمجھیں گے صحابہ اور امت کے اماموں کی فہم کی روشنی میں. قرآن حدیث کا محتاج نہیں, حدیث کسی امام کی محتاج نہیں. نہ قرآن محتاج ہے نہ حدیث محتاج ہے. ہاں پر ہم قرآن کو سمجھنے میں رسول اللہ کی حدیث کے محتاج ہیں. قرآن کسی کا محتاج نہیں, بھئی رب نبیوں کا محتاج نہیں. وہ چاہے تو کسی نبی کے بغیر بھی لوگوں کو ہدایت دے سکتا تھا, لیکن اللہ نے مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء بھیجے. رب کسی نبی کا محتاج نہیں, رب کو پہچاننے میں ہم نبیوں کے محتاج ہیں. قرآن حدیث کا محتاج نہیں,
پر ہم قرآن کو سمجھنے میں حدیث رسول کے اور حدیث کسی امام کی محتاج نہیں، پر حدیث کو سمجھنے میں ہم اپنے بزرگوں کے اور اماموں کے بولے کیا ہے محتاج ہے۔ یہ جو ایک نعرہ مارا جاتا ہے نا کہ نہ میں باپی نہ میں باپی، میں ہوں مسلم علمی کتابی اور بابے تے کو شاعر نہیں، یہ گویا کے دین کی نفی کرنے کے مترادف ہے۔ یہ دین ہم تک جو تسلسل کے ساتھ پہنچا ہے یہ امت کے باپوں کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ اگر امت کے باپوں کو، کیونکہ جب ہم باپوں کی بات بزرگوں کی کرتے ہیں تو امت کے باپوں کا جو پہلا بیج ہے، پہلا طبقہ ہے، وہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ۔ وہ کون ہے؟ حضور کے صحابہ۔ بھئی اگر باپوں کا تصور یہی پیش کرنا کہ جن کو آپ مانتے ہیں وہ بس باپے ہیں، تو ہمارے نزدیک پر امت کے بزرگ اور امت کے باپے سب سے بڑے وہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا باپوں کو پکڑنے کا، باپوں کو ماننے کا حکم ہے کہ نہیں؟ تو یہ بھی حدیث پڑھ کے میں نے آپ کو سنائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اوصیکم باصحابی، میں تمہیں اپنے صحابہ کی وصیت کرتا ہوں، یعنی امت کے بڑے باپوں کی وصیت کرتا ہوں، ان کو پکڑ لینا، ان کے راستے پر چلتے رہنا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، حضور کی سیرت، دین ہم تک جتنا پہنچا ہے یہ امت کے باپوں کے ذریعے پہنچا، ان کے ذریعے پہنچا۔ یہ حدیث کی کتاب ہے صحیح بخاری۔ امام بخاری 256 ہجری میں فوت ہوئے، نبی کریم علیہ السلام کی وصال سے تقریباً 250 سال بعد۔ امام بخاری نے نبی کریم علیہ السلام کا زمانہ نہیں پایا، حضور سے حدیثیں بھی سنی، صحابہ سے حدیثیں نہیں سنی۔ امام بخاری نے حدیث کی کتاب یہ مرتب کی تو امام بخاری حدیث لے کے آئے۔ سب سے پہلی حدیث امام بخاری اپنی کتاب میں لے کے آئے، وہ حدیث لکھتے وقت امام بخاری یہ نہیں کہتے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا۔ امام بخاری تک بھی حدیث پہنچی ہے تو امت کے باپوں کے ذریعے سے پہنچی ہے۔ مثلا امام بخاری حدیث نمبر 1 لے کے آئے، توجہ کیجیے، کہتے ہیں حدثنا الحمیدی، یہ حدیث ہمیں ہمارے باپے عبداللہ بن زبیر حمیدی نے بیان کی۔ قال حدثنا سفیان، وہ کہتے ہیں ان کو ان کے باپے سفیان نے حدیث بیان کی۔ حدثنا یحیی بن سعید الانصاری، وہ کہتے ہیں ہمیں ہمارے باپے یحیی بن سعید انصاری نے حدیث بیان کی۔ قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی، وہ کہتے ہیں ہمیں ہمارے باپے ابراہیم تیمی نے حدیث، محمد بن ابراہیم تیمی نے حدیث بیان کی۔ وہ کہتے ہیں انہ سمع علقمہ بن وقاص اللیثی، وہ کہتے ہیں انہوں نے اپنے باپے علقمہ بن وقاص اللیثی سے حدیث سنی، اور علقمہ بن وقاص اللیثی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں سمعت عمر بن الخطاب، میں نے یہ حدیث عمر بن خطاب سے سنی، اور حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے یہ حدیث سنی کہ حضور فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اب حدیث رسول امام بخاری تک پہنچی ہے تو کس کے ذریعے سے پہنچی ہے؟ باپوں کے ذریعے، باپوں کے ذریعے۔ اگر ان باپوں کو درمیان سے نکال دیں تو حدیث باقی بچتی نہیں۔ سر امام بخاری نے رسول اللہ کا زمانہ نہیں پایا، حضور کی صحبت نہیں پائی، امام بخاری سن کے حدیث بیان کر رہے ہیں، معلوم ہوا کہ ہر سنی سنی بات ایک جیسی نہیں ہوتی، بولے ہوتی نہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ سنی ہیں، سنی کا مطلب ہے سن سنا کے سنی، کیا کہتے ہیں؟ سن سنا کے سنی۔ بھائی یہ بات نہیں ہے، یہ جو سن سنا کے سنی والی بات ایک ہوتی، سنی ہوئی بات سن سنا کے، یعنی ایرے گہرے نتو خیرے کی بات سن لی۔ اگر ایرا گہرا نتو خیرا کوئی بات سنا ہے تو اس کی بات کا اعتبار نہیں۔ اب ہم نے دیکھنا کہ سنی کس سے ہے، کوئی بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ساری بخاری امام بخاری نے ترتیب دی ہے، یہ نہیں کہا کہ میں نے ڈائریکٹ رسول اللہ سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپے سے سنا ہے، اور اس باپے نے اپنے باپے سے،
اس نے اپنے بابے سے چلتے چلتے صحابی تک، اور صحابی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا ہے سارا دین ہی ہم تک سن کے پہنچا ہوا ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ دین سننے کا معیار رکھا ہے کہ ہر بندے کی بات سنی ہوئی آگے کر سکتے نہیں، دیکھنا یہ کہ سنی کس سے ہے، پھر اس کو پرکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اگر سنانے والا معتبر ہے، سنانے والا ثقہ ہے، عادل ہے، تو دین سارے کا سارا ہم تک پہنچا ہے سننے کے طریقے سے۔ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ تو یہ ترتیب ہے اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت و جماعت کی۔ ہم قرآن کو سنت رسول سے سمجھتے ہیں، سنت کو ہم صحابہ اور اہل بیت اور امت کے ائمہ کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھ کے مطلب اپنا نکال لے، مفہوم اپنا نکال لے، یہ نہیں دیکھنا کہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ قرآن پڑھ کے مطلب وہی بیان کر رہا ہے جو حدیث نے بیان کیا، صحابہ نے بیان کیا، مطلب اپنا بیان کر رہا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر متعدد مقامات پہ، میں صرف آپ کے سامنے خلاصہ رکھنا چاہتا ہوں اور آگے چلتا ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر 6930 31 32 33 34 اور صحیح مسلم کے اندر 2449 50 51 52 53 سے لے کر 70 تک 20 سے زیادہ احادیث موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گمراہ فرقے کی نشاندہی اور پیشگوئی فرمائی کہ امت کے اندر ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے، فرقے فرقیاں تنظیمیں تحریکیں بڑی پیدا ہوں گی۔ توجہ سے سنیں، یہاں میرا کسی خاص بندے کو ٹارگٹ کرنا مقصود نہیں، حدیث کی کتابیں میرے پاس موجود ہیں، جو لفظ پڑھوں گا اس کے دکھانے کا ذمہ دار میں ہوں۔ اگر حدیث کا لفظ پڑھوں اور وہ خود بخود کسی کے اوپر جا کے فٹ ہو جائے تو اس میں میرا قصور ہے نہیں، بولے میرا قصور ہے نہیں، پھر اس کو اپنے احوال کی اصلاح کر دیجیے جس کے اوپر جا کے لگ رہی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، یغلو فیکم قوم، تم میں ایک ایسی قوم نکلے گی، تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے، وصیامکم مع صیامہم، تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں بہت تھوڑا جانو گے، وعملکم مع عملہم، اپنے اعمال کو ان کے اعمال کے مقابلے میں بہت تھوڑا جانو گے، یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، وہ قرآن کو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ لیست قراءتکم الی قراءتہم شیئا، سننے کے اس کے بعد ہے، تمہارا قرآن پڑھنا ان کے قرآن پڑھنے کے مقابلے میں کچھ بھی نہ ہوگا۔ یتلون کتاب اللہ رتبا لجنا، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، وہ اللہ کی کتاب کو بڑا زبانیں موڑ موڑ کے پڑھیں گے، لا یجاوز حناجرہم، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ یقولون من قول خیر البریہ، یقولون من خیر قول البریہ، دو طرح کے الفاظ ہیں، وہ حدیثیں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، نمازیں کتنی زیادہ پڑھیں گے، تم بھی نمازیں پڑھتے ہو صحابہ، لیکن وہ تم سے زیادہ، کتنی زیادہ کہ ان کی نمازوں کے مقابلے میں تم اپنی نمازوں کو بہت تھوڑا جانو گے، روزوں کو تھوڑا جانو گے، اپنے اعمال کو تھوڑا جانو گے، کتنی اعمال وہ کریں گے، نمازیں روزے سارا کچھ کریں گے، لیکن حضور فرماتا ہے قرآن حدیث پڑھنے کے باوجود یمرقون من الدین مروق السام من الربیہ، وہ دین سے ایسے نکل چکے ہوں گے جیسے تیر شکار کو اللہ کے بعد نکل چکے ہوں گے۔ سبحان اللہ، ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ حضور نے پیش کوئی کن لوگوں کے بارے میں فرمائی، ایک بندہ ان میں سے نبی علیہ السلام کی بات میں موجود تھا، صحیح بخاری کے اندر بھی روایت موجود ہے اور المصنف ابن شعبہ کے اندر الفاظ موجود ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں کھڑا تھا، نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر کچھ قبیلوں کو مال غنیمت تقسیم فرمایا، کسی کو تھوڑا کسی کو زیادہ، اپنی مرضی سے کئی کا دل قریب قلب کے لیے حضور نے کئی کو زیادہ عطا کر دیا۔ نئے نئے مسلمان ہوئے اسلام کے ساتھ جڑ جائیں تو ایک شخص آگے بڑھا، توجہ کیجیے، ایک شخص آگے بڑھا، صحابہ کہتے ہیں اس کی صورت و شکل و حیت کیسی تھی، کسو دہیا تھی، داڑھی گھنی اور باری، محلوق
سر سے گنجا، سر سے ٹینڈ تھی، مشمر الازار، اس کی شلوار ٹخنوں سے کتنی بلند، ٹخنوں سے اوپر بلند، داڑھی گھنی، سر سے گنجا، اور آگے بڑھ کے کہنے لگا اتق اللہ یا محمد دل، اے محمد قدر کرو، تم نے انصاف نہیں کیا، اللہ سے ڈرو۔ صحابہ نے تلواریں نیام سے نکال لی، حضور کی اجازت اس استاد کی گردن اڑا دیں، تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے روک دیا اور فرمایا من دیدی ھذا قوم یتلون کتاب اللہ رتبا، میرے صحابہ اس کی نسل سے امت کے اندر کیسی قوم نکلے گی، وہ قرآن کو مزے سے پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے، قرآن ان کے حلق سے نیچے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث کے اندر موجود ہے، وہ جو آگے بڑھ کے کہنے والا تھا کہ اے محمد اللہ سے ڈرو، تم نے انصاف نہیں کیا، اس کی پیشانی پر سجدے کر کر کے سجدے کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ مسجد میں رابعہ تھی، داڑھی لمبی گلی، سر سے ٹینڈ اور شلوار ٹخنوں سے بلند، اور کہنے کا عادت نہیں کیا، آپ نے کلمہ بظاہر پڑھتا تھا، صحابہ نے تلواریں نیام سے نکالی، نبی پاک علیہ السلام نے منع کر دیا اس لیے کہ لوگ یہ کہیں گے بظاہر دیکھیں کہ کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا، لیکن حضور نے یہ بتا دیا کہ اس کی نسل سے امت کے اندر ایک ایسا گروہ نکلے گا، ذرا جو حضور نے نشانیاں بیان کی وہ ساری کی ساری ان کے اندر ہوگی، اور فرمایا لا یزالون یخرجون، یہ نہیں کہ نکلے گا ختم ہو جائے گا، نکلتے رہیں گے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے لا یزالون یخرجون حتی یخرج آخر مع الدجال، اور کما قال، فرمایا کہ نکلتے رہیں گے حتیٰ کہ ان کا آخری گروہ جا کے دجال کا پیروکار اور ساتھی بنے گا۔ بھائی بظاہر دیکھو، میں نے حدیثیں کہ آپ جو سامنے رکھی، توجہ کیجئے، نہ نماز کی کمی، نہ روزے کی کمی، نہ حج کی کمی، نہ زکوٰۃ کی کمی، نہ قرآن کی تلاوت کی کمی ہے، نہ ان کے بظاہر کسی عمل کی کمی، نہ داڑھی کی، نہ جبے کی، نہ دستار کی، بظاہر ساری چیزیں پوری ہیں، لیکن ان کا عقیدہ صحیح نہیں۔ بولے عقیدہ صحیح نہیں ہے، اور اگر عقیدہ صحیح نہیں تو سارے عمل بنا لے کے آ جائے، عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتا جب تک عقیدہ صحیح نہ ہو، جب تک دل میں محبت مصطفیٰ نہ ہو، تعظیم رسول نہ ہو، میرے نبی کے صحابہ کی محبت، آل کی محبت نہ ہو، عقیدہ صحیح ہو سکتا نہیں۔ میں نے کہا جن جن کو رب نے منوایا ماننا پڑے گا، جن جن کو رسول اللہ نے منوایا ماننا پڑے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس میرڈ پر، اس معیار پر اگر کوئی پورا اترتا ہے تو اہل سنت و جماعت۔ ہم کو کہتے ہیں اس چیز کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہو گئی، صحابہ اہل بیت کو بہت بڑا مقام ہے، ان کا مقام تو اتنا بلند ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے ہم جو اس خواب کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانا سعادت سمجھتے ہیں جو میرے مصطفیٰ کے قدموں سے لگ چکی۔ تو ایسے ہے نا، جب وہ مٹی تعظیم کے قابل ہے، احترام کے قابل ہے، وہ روڑے ادب و احترام کے قابل ہیں، تو جن صحابہ نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کا دیدار کیا ہے وہ احترام کے قابل کیوں نہیں؟ وہ اہل بیت کے احترام کے قابل کیوں نہیں ہے؟ اس لیے ہم صحابہ کا بھی ادب کرنے والے، احترام کرنے والے، اہل بیت کا بھی کرنے والے، مکہ شریف کا ادب کرنے والے، مدینہ کا ادب احترام کرنے والے۔ یہ محبت، یہ مودت، یہ عقیدت آپ کو جہاں ساری محبتیں آ کے اکٹھی ہو کے ملے گی، وہ آپ کو ملے گا تو عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ملے گا۔ آج ہمارے نوجوان دیکھتے ہیں کہ بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے تو بس شروع ہو جاتے ہی دیکھیں حوالے دے رہا ہے، ریفرنس دے رہا ہے۔ ابھی میں آ رہا تھا، گاڑی میں ایک فون آ گیا نوجوان کا، وہی کالج میں یونیورسٹی پڑھنے والے، دیکھیں جی وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی ہے، پر بندہ حوالے دیتا ہے، بندہ حوالے دیتا ہے، وہ بندہ خدا حوالے دیتا ہے۔ یہ بھی دیکھو کہ ڈنڈی کتنی مارتا ہے، حوالے دیتا ہے ڈنڈی کتنی مارتا ہے۔ ابھی یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے صحیح مسلم کی ایک روایت پڑھنے لگا ہوں، صحیح مسلم کے اندر 473 نمبر حدیث ہے۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے یزید الفقیر۔ یزید الفقیر خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، توجہ کیجیے، بڑی اہم بات ہے، سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یزید الفقیر کہتے ہیں کہ میں اپنے ساتھیوں سمیت مدینہ شریف حاضر ہوا،
اور مسجد نبی شریف میں پہنچا. جب میں پہنچا تو مسجد شریف کے ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے ایک بزرگ، ایک بابا جی حدیث کا درس دے رہے تھے. حدیث کا آج جو کہتے ہیں بابے کے شاہی کوئی نہیں، یہ عنصر اس وقت بھی موجود تھا. یزید الفقیر صحابی نہیں ہے، کہتے ہیں میرے اوپر خارجیوں کی عقائد کے اثرات تھے. مسجد نبی شریف میں پہنچا، حدیث سنا رہا ہوں صحیح مسلم کی. پہنچا تو ایک بابا جی حدیث کا درس دے رہے تھے اور یہ بیان کر رہے تھے کہ جب جہنمیوں کو جہنم سے نکالا جائے گا، جہنمیوں کو جہنم سے نکالا جائے گا، تو میں نے فوراً کہا کہ بابا جی شیخ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ جہنمی جہنم میں جا کے پھر نکلیں گے؟ آپ کیا بیان کر رہے ہیں؟ قرآن تو یہ کہتا ہے، قرآن مجید کی سورہ السجدہ کی آیت نمبر 20 پڑھی، کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا. جب جہنمی جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے، اعیدوا فیہا، ان کو واپس جہنم میں لٹا دیا جائے گا. جب جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو ان کو لٹا دیا جائے گا، وہ نہیں نکل سکتے. بڑا قرآن ہے، کیا پڑھا؟ یزید الفقیر کہتے ہیں میں نے قرآن کی آیت کا حوالہ دیا، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 20 کا. یہ قرآن کہتا ہے جب جہنمی نکلنے کا ارادہ کریں گے تو ان کو واپس لٹا دیا جائے گا. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں جہنمی جہنم سے نکلیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں. لیکن اتنا پتہ نہیں کہ وہ بابا جو بیٹھے ہوئے تھے وہ کو عام شخص کی، وہ رسول اللہ کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے انہوں نے قرآن اللہ کے نبی سے پڑھا ہوا تھا. یہ یزید الفقیر کسی خارجی کے ہتھے چڑھے ہوئے تھے. حوالہ کس کا دے رہے ہیں؟ گرنتھ وید کا نہیں، کس کا؟ قرآن کا. کہ قرآن کہتا ہے واپس لٹا دیا جائے گا، تسی کہتے ہو جنت کیوں کنڈے جا دے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم نے سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت نہیں پڑھی؟ اللہ فرماتا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. حبیب پیارے انقریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ کھڑا کر دے گا. یہ مقام محمود کیا ہے؟ مقام شفاعت ہے، جہاں حضور تشریف فرما ہوں گے اور میرے نبی گناہگاروں کی شفاعت کر کے ان کو جہنم سے نکال کے رب سے جنت میں. کی آیت کی پڑھی اب سمجھیے، وہ بھی آیت کا والا، ادھر بھی آیت کا والا. لیکن قرآن جنہوں نے اللہ کے رسول سے پڑھا تھا انہیں پتا تھا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے اور اس آیت کا مطلب کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان گناہگاروں کے حق میں نبی کی شفاعت کو قبول کرے گا. اور صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے 7439 نمبر، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر نبی شفاعت کریں گے، پھر ملائکہ شفاعت کریں گے، ایمان والے شفاعت کریں گے. رب اہل ایمان کی شفاعت بھی ایمان والوں کے حق میں قبول کر کے ان کو جہنم سے نکال کے اپنی بارگاہ سے جنت عطا فرمائے. اور شفاعت جب ہوگی تو اللہ تعالیٰ شفاعت قبول فرما کے تو گناہگاروں کو جہنم سے نکالے. نور سمجھ آئی گل. یزید الفقیر کہتے ہیں جب جابر بن عبداللہ انصاری نے ہمیں یہ سمجھایا تو صرف ایک بندہ باقی بچا، باقی ہمارے بندے جتنے تھے سارے کے سارے توبہ کر کے سچے پکے سنی بن گئے. یہ سنی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت صحابہ کا عقیدہ وہی تھا جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اللہ کے فضل، کیونکہ اہل سنت و جماعت کا مطلب یہ ہے جو صحابہ سے لے کر آج تک عقیدہ چلا رہا ہے وہ عقیدہ اللہ کے فضل و کرم سے. تو اب معلوم ہوا کہ یہ نہ دیکھیں کہ قرآن پڑھ رہا ہے، یہ دیکھیں قرآن پڑھ کے مطلب ہی صحیح بیان کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. بات میں آ رہی نا جی؟
اہل سنت و جماعت کا اللہ کے فضل و کرم سے یہ عقیدہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، جو کہ سواد اعظم اور مسلمانوں کی جماعت ہے، یہی عقیدہ پر حق ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ اس کے دائیں بائیں اردا گرد جو فرقیاں تنظیمیں تحریکیں اس عقیدے سے عدول و اعراض کر کے بیٹھے ہیں، وہ ہدایت اور حق پر ہو سکتے اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت و جماعت کا پاکیزہ عقیدہ مبارک عقیدہ ہے۔ اللہ نے اسی عقیدے پر زندگی، اسی پر موت نصیب فرمائے۔ باتیں بہت ساری ہیں، مجھے دوستوں نے کہا تھا کہ آخر میں آپ نے کچھ چند منٹ دینے ہیں۔ کئی دوست اب آپ نوجوان ہوتے ہیں، آج کا سوشل میڈیا کا دور ہے، تو نوجوان ہمارے جو کچھ سوشل میڈیا پہ آتا ہے اپنی دل کشوری کرنے کے لیے سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، پھر ان کے اذہان کے اندر، دماغوں کے اندر اس طرح کے وساوس اور اس طرح کے خدشات پیدا ہوتے ہیں کہ جس سے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ تو ان سوالات کے جوابات پھر ان سے ان کو تسلی کچھ نہیں مل پاتے۔ تو میرا ویسے بھی روٹین ہے، جہاں دل سے محفل پہ جاؤں تو کوشش ہوتی ہے کہ دوست احباب جو بیٹھے ہوتے ہیں، سامعین میں سے اگر کوئی دوست سوال کرنا چاہتا ہو تو میں موقع دیتا ہوں۔ تو میں نے گفتگو یہاں پوری مکمل کر لی ہے، میری گفتگو سے متعلق کسی دوست نے کوئی سوال کرنا تو کر سکتے ہیں۔ کوئی دوست ہے کوئی سوال کرنے والا؟ میں نے جو گفتگو کی ہے اس پر کوئی کسی کو اشکال سوال کوئی ہو تو کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ سارے پورے ہیں؟ ہاں جی ہاں جی ماشاءاللہ۔ چلے اللہ پاک سب کو خوش اور شاد و آباد رکھے جی۔